اور جو غائب ہے وہ غائب ہے، وہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے۔ مومن ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا کریم کو اتنا صادق مان، تو جو اطیع اللہ و اطیع رسول کی جو اس کے اندر آتا ہے، اطاعت کے اندر آتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق رہتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری ندیم سندھ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے، یہ پروگرام آپ کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی سیریز میں دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہ ایک مرحلہ وار سیریز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جس میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوں گی، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ تو میں پروگرام کا آغاز آج کروں گا ایک ایسے شعر سے کہ جس کو سننے کے بعد بہت سے مولوی حضرات جو ہیں ان کے پاؤں میں، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو شعر کچھ یوں ہے کہ جنت کی دیوار پہ چڑھ کے، جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور شیطان نے دیکھا کہ سہمی سہمی حور کے پیچھے ملا دوڑ رہا تھا۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سکندر رضوی، جو کہ اسلامک اسکالر ہیں اور روحانی اسٹرالوجسٹ ہیں۔ تو آج ہم انہی سے گفتگو کریں گے اور ان سے کچھ سوالات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا نہیں ہے۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ علم غیب اور جو علم اسٹرالوجسٹ ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ ایک اسٹرالوجسٹ ہیں، تو اس پر آپ اپنی ایک رائے ہمیں دیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ علم غیب کیا ہے اور علم اسٹرالوجسٹ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے محترم بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ سوال اصل میں انہوں نے یہ پوچھنا چاہا ہے کہ علم غیب اور اسٹرالوجی کے اندر کے مابین فرق کیا ہے۔ تو بہت زیادہ فرق ہے۔ جو علم غیب ہے وہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ اور جو علم اسٹرالوجی ہے، علم نجوم ہے، علم اسٹرونومی ہے، تو یہ ایک سائنسی علم ہے۔ اسٹرونومی یعنی علم حیت، اس کے اندر جتنے بھی بروج ہیں ان کی حیت کو ماپا جاتا ہے، ان کا طول، عرض، بلد کتنا ہے۔ اور ایک جو اسٹرالوجر ہوتا ہے وہ پلانٹس کی ریڈنگز لیتا ہے، ایک کیلکولیشنز لیتا ہے آپ کی زندگی کی اور بھی زندگی کے جڑے ہوئے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹرالوجی کیا علم غیب ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسٹرالوجی ایک سائنسی علم ہے۔ اس کی میں مثال یہ دے دیتا ہوں کہ کچھ سال پہلے اگر آپ اوائل میں چلے جائیں یا کچھ 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو ایک پرابلم ہر وقت رہتی تھی، کہ جو ہے ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں جو بچہ ہے، وہ بچہ ہے، بچی ہے، اس کی جنس کیا ہے۔ تو جنس کو لے کر بہت سارے لوگ کنفیوژن ہوتے تھے، اور آج الٹرا ساؤنڈ نے اور دوسری سائنسی جو تحقیقات ہے اس کے اندر بالکل اب نارمل ہے، یعنی اب اگر کوئی بھی رضوی صاحب، آپ نے بات کی ہے الٹرا ساؤنڈ کی کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو کیا یہ الٹرا ساؤنڈ ایک غلط نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے؟ کیونکہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، تو ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم یہ اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود میں مداخلت نہیں کر رہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے، میں اسی طرف آنے لگا تھا، آپ شاید اس کے اندر آپ نے میری بات کو کر دیا۔ چلیں میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو غیب ہے، علم غیب ہے، غیب جو ہے جو صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، وہ اس کے اندر قیامت ہے، اس کے اندر دوزخ ہے، جنت ہے۔ یعنی ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں، موت و حیات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون کب مرے گا۔ تو اس لیے جو غائب کا علم ہے وہ الگ ہے۔ یہ جو علم نجوم ہے یہ تھوڑا سا دقیق معاملہ ہے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علم سائنس نے آ کر غیب کو ختم کر دیا۔ یعنی کچھ عرصہ پہلے
کچھ سال پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جاننا شاید کفر ہو جائے گا یا اس طرح کا کوئی اللہ معافی دے کوئی مداخلت ہو جائے گی، تو علم سائنس نے آ کر ایک غیب کو ظاہر کر دیا، تو پتہ چلا کہ جو ظاہر ہو جائے وہ غیب نہیں ہوتا، جو غیب ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جو غیب ہے وہ اپنے معیار پر وہیں پر قائم ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز غائب ہے، قیامت جو ہے اس کو ہم نے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن قیامت آنی ہے، جنت موجود ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا، جہنم موجود ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کا جو ٹائم معین کرے گا، اس کے اوپر جو کہے گا کہ قیامت فلاں دن آئے گی، تو یہ اس نے غیب کو ظاہر کیا، چونکہ یہ چیز صرف خدا تعالیٰ اس کے انبیاء اکرام کو جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے، یا صرف یہ علم خدا کو جل جلالہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو رضوی صاحب، اس میں تو پھر ہم کچھ جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نے دیکھی نہیں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں غیب کی، تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی تو نہیں ہوئی لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا ہم یہاں پر جھوٹ نہیں بول رہے؟ مثلاً کس سینس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ مثلاً اب میں معذرت کے ساتھ کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو کیا یہاں پر ہم جھوٹ نہیں بول رہے؟ اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہاں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور بڑا دقیق سوال ہے۔ اصل میں ندیم بھائی، ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آقا کریم کو اتنا صادق مانتے ہیں، اتنا سچا مانتے ہیں، چونکہ اس ذات نے ہمیں کہا کہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو ہم نے مانا کہ وہ ہے۔ اس نے کہا قیامت آئے گی، پاک رسول نے کہا قیامت آئے گی، اٹل ہے، ہم نے کہا آئے گی۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہر انبیاء نے یہی کہا کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رسول خدا کو اتنا صادق مانتے ہیں، اتنا امین مانتے ہیں، اتنا سچا مانتے ہیں کہ اس کی سچائی کی جو دلیل ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی یہ رسول جو بولتا ہے یہ وحی کے ذریعے بولتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو جاری ہوتا ہے وہ من جانب خدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ میرے رسول نے کہا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اطہر سے یہ جملے صادر ہوئے ہیں، تو اس نے کہا ایک اللہ ہے تو ہے، اس نے کہا قیامت آئے گی تو آئے گی، اس نے کہا کہ دوزخ ہے، ملائکہ ہیں، مقربین ہیں تو ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر بھی ایمان ہے، حدیث قدسی پر بھی ایمان ہے، اور قرآن الہیہ پر بھی ایمان ہے۔ تو جو ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے وہ غائب جو ہے، بلکہ جو قرآن کی آیت ہے کہ مومن ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو غیب کو سمجھنا اور اسٹرالوجی کو سمجھنا تھوڑا سا دقیق مرحلے میں ہم آ جاتے ہیں۔ تو جو اسٹرالوجی ہے، میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ علم سائنس ہے، اور جو غیب ہے وہ غائب ہے، وہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمین کے۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء جو ہیں انہوں نے اس علم پر فتوی عائد کر رکھے ہیں، انہوں نے اس علم کو غلط کہہ رکھا ہے، تو وہ کس نظریے سے اس کو غلط کہتے ہیں؟ آپ اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیں۔ جی بالکل، دیکھیں، جو بھی کوئی بھی علم ہے، اگر آپ اس کا پراپر علم نہیں رکھتے، اگر آپ اس کا پراپر نالج نہیں رکھتے، تو بہت ساری جو ہے کنفیوژنس پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کے کوئی سوالات ہیں تو اس کو یہ ٹاپک کوئی ایک پروگرام میں اس گتھی کو سلجھایا نہیں جا سکتا، اس پر علمی جو ہے تناظر کے اندر دلائل کو سامنے رکھا جا سکتا ہے، اور میں الحمدللہ پروف کر سکتا ہوں کہ یہ ایک سائنسی علم ہے، اس کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک کیلکولیشنز کا علم ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کچھ دین کے حوالے سے آپ سے سوالات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں، تو دین کے حوالے سے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دین اور سیاست، اس کو کیا کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ جی، دین کا معنی ہی راستہ ہے، دین کا معنی ہی ایک ایسا پیٹرن ہے جو الہی منصوبے کے تحت بنا ہوتا ہے۔
دین پراپر جیسا کہ اللہ رب العزت علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو پیغامات پہنچائے، جو صحائف آئے، جو صحیفہ جات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتے، وہ اللہ رب العزت کا ایک الہی قانون بن گیا۔ اب اس قانون کے اندر اگر آپ کوئی نیا چیز کو داخل کر کے اس کا نام سیاست رکھ دیتے ہیں تو سیاست ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، جس کے اندر آپ کے روزمرہ کے کام، آپ کے معاشی جو چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہم انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن جو دین الہی ہے وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹرن پر آئیں گے تو پھر ویسا آپ کو نظام بنانا پڑے گا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام دیا تھا وہ اس پر کوئی بھی قائم جو ہے وہ نہیں رہا، تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ایک الگ چیز ہے اور دین الہی ایک الگ چیز ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو یکجا نہیں کر سکتے۔ رضوی صاحب، اس وقت ہمارے پیارے ملک پاکستان میں 3 سے 4 ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ بات کرتے ہیں کہ ہم دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان جماعتوں کو حق پر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جماعتیں حق پر ہیں؟ جی نیندی میں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ اچھا، نہیں، یہ بڑا ایک واضح ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ دین کا نعرہ لگاتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اس کے کریکلمز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ دین الہی کو سمجھتا کتنا ہے، وہ دین الہی کی آگاہی کتنی رکھتا ہے۔ تو جو بندہ دین کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا بلکہ دین کو آپ استعمال کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، تو آپ سیاست کو سیاست میں رہنے دیں، دین کو دین میں رہنے دیں۔ میری یہی سجیشن ہے، ہمبل سجیشن یہ ہے کہ دین کے اسلام کو آپ سیاست میں نہ لائیں۔ آپ کے اپنے مسائل ہیں، آپ کریں، لیکن اسلام کو استعمال نہیں کریں۔ اسلام کا جو پیٹرن ڈیسائیڈ ہے، جو پیٹرن بن چکا ہے، آپ پلیز اس کو بینگ اے مسلم، بینگ اے نیشن، ہمیں ان رولز کو فالو کرنا ہے جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تابع ہے۔ تو جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو اس کے اندر آتا ہے، اطاعت کے اندر آتا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی سیاست سے کوئی تعلق رہتا ہے۔ تو سیاست ایک ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بنی ہے، دین ہماری دین اور دنیا کے لیے بنی ہے، آخرت کے لیے بنی ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ایک الگ الگ چیزیں ہیں جو میرے خیال سے اس کو یکجا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اس وقت ملک میں کچھ جماعتیں جو ہیں وہ اس کو آپس میں کمپیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگلے سیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملے گی اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔